آج کی دنیا میں اگر دو ممالک کے درمیان سب سے زیادہ مقابلے کی بات کی جائے تو وہ امریکہ اور چین ہے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی آرمی اور پاورفل اکانومی اور دوسری طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی طاقت۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ لیکن آخر امریکہ چین کو اپنا سب سے بڑا دشمن کیوں سمجھتا ہے؟ کیا یہ صرف ٹریڈ وار ہے یا اس کے پیچھے اکانومی، ٹیکنالوجی، پاورفل آرمی اور عالمی قیادت کی ایک بڑی کشمکش موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پوری سٹوری کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چین اور امریکہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا 1949 میں۔ 1949 میں جب چین میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی تو دونوں کنٹریز کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اس کے بعد کئی سالوں تک ان دونوں کے درمیان کشیدگی رہی۔ پھر 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے چین کا ہسٹوریکل دورہ کیا، جس کے بعد دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، ٹریڈ بڑھی، سرمایہ کاری ہوئی اور کئی سالوں تک دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا۔ لیکن 2010 میں جب چین کی اکانومی، آرمی اور ٹیکنالوجی بہت تیزی سے مضبوط ہونے لگی تو امریکہ نے اسے اپنے لیے ایک بڑا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ 2018 میں امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار شروع ہوئی، جس کے بعد تعلقات مزید خراب ہوتے گئے۔ پھر ٹیکنالوجی، تائیوان اور عالمی اثر و رسوخ جیسے مسائل نے دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آج کل سچویشن یہ ہے کہ دونوں کنٹریز براہ راست جنگ میں تو نہیں ہے، لیکن اکانومی، ٹیکنالوجی، پاورفل آرمی اور عالمی قیادت کے میدان میں سخت مقابلہ کر رہے ہیں۔ چین دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، جبکہ امریکہ پہلی۔ گزشتہ کئی سالوں میں چین نے بہت ترقی کی۔ آج دنیا کی بے شمار کمپنیاں اپنی چیزیں چائنا میں بنواتی ہیں اور چین پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر چین اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو مستقبل میں وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں اصل طاقت صرف ویپنز نہیں بلکہ ٹیکنالوجی بھی ہے۔ AI، 5G، سیمی کنڈکٹرز، روبوٹس اور سپر کمپیوٹرز جیسے شعبوں میں چین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے چائنا پر سینکشنز لگائے تاکہ وہ تیزی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ چین ہر سال اپنی دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے ماڈرن جنگی بحری جہاز، میزائلز، فائٹر جیٹس اور اسپیس ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اگرچہ امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے پاورفل آرمیز میں شمار ہوتا ہے، لیکن چین کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیت امریکہ کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتی ہے۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ تائیوان کی مدد کرتا ہے۔ یہی مسئلہ دونوں کنٹریز کے درمیان سب سے زیادہ حساس تنازعات میں سے ایک ہے۔ اگر مستقبل میں تائیوان کے معاملے پر کشیدگی بڑھی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ کئی سالوں سے عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے۔ دوسری طرف چین بھی ایشیا، افریقہ اور دیگر ایریاز میں سرمایہ کاری، ٹریڈ اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ دونوں کنٹریز چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا پولیٹیکل اور اکنامیکل اثر زیادہ ہو۔ چند سال پہلے امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار شروع ہوئی۔ امریکہ نے چائنا پر ٹیکس لگائے، لیکن چین نے بھی جوابی اقدامات کیے۔ اس ٹریڈ وار نے عالمی معیشت پر بھی اثر ڈالا۔ اب مقابلہ صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ اسپیس تک پہنچ چکا ہے۔ چین اپنے اسپیس پروگرام، سیٹلائٹس اور اسپیس اسٹیشن پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ امریکہ بھی ناسا اور نجی اسپیس کمپنیوں کے ذریعے اپنی برتری برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر امریکہ اور چین کے درمیان کانفلکٹ بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ متاثر ہو سکتی ہے، آئل اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی تک رسائی مشکل ہو سکتی ہے، عالمی سیاست میں نئے اتحاد بن سکتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا اس مقابلے پر گہری نظر رکھتی ہے۔ تو دوستو، چین اور امریکہ کے درمیان مقابلہ صرف دو کنٹریز کی جنگ نہیں بلکہ اکانومی، ٹیکنالوجی، پاورفل آرمی اور عالمی قیادت کی ایک بہت بڑی دوڑ ہے۔ آپ کی رائے میں مستقبل میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کون ہوگی، امریکہ یا چین؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تھینکس۔